السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھارتی جنتا پارٹی اور راشٹریہ سیوک سنگھ یعنی RSS پر نفرت، تشدد اور خوف کی سیاست کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کانگریس اس کے خلاف کھڑا ہونا اور بھارت کو جوڑنا چاہتی ہے۔ کنیا کماری سے کشمیر تک بھارت جوڑو یاترا نکالنے والی راہل گاندھی یاترا کے 100 دن مکمل ہونے پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ بھارت جوڑو یاترا کے 3 مقاصد بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بھارت کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نفرت، تشدد اور خوف کی سیاست کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں جو BJP اور RSS کے ذریعے چلائی جا رہی ہے۔ یہ پیغام ملک میں بہت اچھا گیا ہے، اس پیغام کا بہت اچھا استقبال ہوا ہے۔ یہ سیاست کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، کانگریس کا طریقہ گاندھی جی کا طریقہ ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ بھارتی جنتا پارٹی نے ہفتہ کو پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف متنازع بیان کے خلاف ملک بھر میں دھرنا مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے جمعہ کو یہاں ایک ریلیز میں اطلاع دی ہے۔ یہ احتجاجی مظاہرے ملک کی تمام ریاستوں کی راجدھانیوں میں ہوں گے۔ BJP کارکنان پاکستان اور پاکستانی وزیر خارجہ کا پتلا جلا کر ان کے شرمناک بیان کی شدید مذمت کریں گے۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اقتدار میں رہنے کی خود غرضی کے درمیان پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی حالت، پاکستان کے انتشار کی صورتحال، پاکستان کی فوج میں دوریاں، دنیا کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے بگڑتے تعلقات اور بڑھتے ہوئے دہشت گردی کی پرورش کر کے اس بڑا کرنے کی پالیسی نے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایسا بزدلانہ اور گھٹیا بیان دیا ہے۔ مایوس اور دیوالیہ ہو کر اب پاکستان کے بچکانہ وزیر خارجہ سے اور کیا توقع کر سکتے ہیں۔ ریلیز میں BJP نے کہا ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ہندوستان عالمی سطح پر اپنا مقام حاصل کر رہا ہے تو دوسری طرف ہر محاذ پر پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک طرف ہندوستان کی خارجہ پالیسی کو ہر طرف سراہا جا رہا ہے تو دوسری طرف چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ سب نے دیکھا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں پاکستان کے طلبہ ترنگے کی مدد سے بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ضلع ہیمپور میں ایک انوکھی شادی ہوئی ہے جس میں دلہا یوگی کو جہیز میں بلڈوزر ملا ہے۔ یوگی کو جہیز میں بلڈوزر ملنے کا فوٹو اور ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ اسمبلی انتخابات کے دوران UP کا بلڈوزر ملک بھر میں کافی موضوع بحث رہا۔ بلڈوزر کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ اس دوران ضلع ہیمپور میں ایک شادی میں دلہے کو دہیز میں بلڈوزر ملنے کی خبر سوشل میڈیا پر سرخیوں میں ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کی جانب سے مئی 2022 کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے دائر کی گئی نظر ثانی کی درخواست کو خارج کر دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ گجرات حکومت کے پاس 11 قصورواروں کی معافی کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، جنہیں 2002 کے گجرات فصلات کے دوران اجتماعی عصمت دری اور قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مئی 2022 میں جسٹس اجے رستوگی اور وکرم ناتھ پر مشتمل بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ گجرات حکومت کو معافی کی درخواست پر غور کرنے کا اختیار ہے کیونکہ یہ جرم گجرات میں ہوا تھا۔ بینچ نے گجرات حکومت کو مزید ہدایت دی کہ 1992 کی معافی کی پالیسی کے مطابق درخواست پر 2 ماہ کی مدت میں فیصلہ کرے گی۔ گجرات ہائی کورٹ نے پہلے حکم دیا تھا کہ معافی پر ریاست مہاراشٹر کو غور کرنا چاہیے کیونکہ گجرات سے منتقلی کے بعد اس مقدمے کی سماعت ممبئی میں ہوئی تھی۔ نظر ثانی درخواست کو خارج کرنے کا حکم ابھی اپلوڈ ہونا باقی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے ہفتہ کو گاندربل، کپواڑہ، بانڈی پورہ اور بارہمولہ ضلع سمیت وادی کشمیر میں جماعت اسلامی کی مزید جائیداد کو ضبط کرنا شروع کر دیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق آج ضبط کی گئی جائیداد کی تفصیلات SIA کی سفارشات پر کارروائی کی تکمیل کے بعد شیئر کی جائے گی۔ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں 188 جماعت اسلامی کی جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی جس پر کارروائی کرتے ہوئے اسے ضبط کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر سینکڑوں کروڑوں روپے کی جماعت کی طرف سے خریدی گئی یا حاصل کی گئی متعدد جائیداد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔